بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے پیارے محبوب پاک سید لولاک احمد مجتبی خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ کی نظر عنایت سے اور بافیضان نظر مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے اسٹوڈیو فیض نثاریہ کی جانب سے الحمدللہ آج ہم اپنا پروگرام نمبر 60 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور اپنی کاوشوں سے اس محفل کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے تاکہ اور لوگ بھی اس بابرکت محفل کے انوار و برکات سے فیضیاب ہو سکیں۔ ہم جب تک اس محفل میں شریک رہتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر خیر کرتے ہیں اور اس کے پیارے محبوب بندوں کا بھی ذکر خیر کرتے ہیں۔ آج ہماری محفل کا جو عنوان ہے وہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ہم انشاءاللہ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ان کے فضائل اور ان کی شان میں جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے ہیں انشاءاللہ انہیں سماعت کریں گے۔ اور بلا تاخیر اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے ہوا جاتا ہے۔ ہمارے شریک کے ساتھ اس محفل میں الحمدللہ اپنی سربراہی بھی انجام دیتے ہیں، ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ۔ میں اس کی خدمت میں عرض گزار ہوں کہ وہ اس بابرکت محفل کا آغاز قرآن مجید فرقان حمید سے فرما کر ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ سبحان اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون سبحان اللہ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان الله سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکتیں اور رفاقتیں عطا فرمائے. ایک اور بات جو آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ گزشتہ 2 ہفتے ہمارا پروگرام نہیں ہوا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل صحت یابی کے ساتھ باقاعدگی کے ساتھ اس بابرکت محفل کو جاری و ساری رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین. اور آپ تمام احباب کو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو بھی اس بابرکت محفل میں پابندی کے ساتھ شریک ہونے کی سعادت عطا فرمائے. آئیے مل کر چند اشعار حمد باری تعالیٰ کے پڑھتے ہیں. کعبے کی رونق کعبے
کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر حمد خدا سے کریں زبانیں کانوں میں رس گھومتی ہیں اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات ہے مولا تاعمر کر دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر جب یہ شعر آتا ہے تو علماء اکرام کی ایک نصیحت یاد آ جاتی ہے کہ جو لوگ حج اور عمرے کا احرام باندھتے ہیں اور جو لوگ حج تمتع کرتے ہیں یعنی عمرے کے بعد عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام نہیں کھولتے اور اسی احرام میں وہ حج کرتے ہیں انہیں بھی چاہیے اور جو صرف عمرے کا احرام باندھ رہے ہیں انہیں بھی یہ چاہیے جو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ وہ غلاف کعبہ کو نہیں پکڑیں اور حجر اسود کو بھی وہ ہاتھ نہ لگائیں اور بوسہ نہ دیں کیونکہ اس پہ عطر لگا ہوا ہوتا ہے اور احرام میں خوشبو لگانا عطر لگانا یہ اگر ایسا کر دیا تو جان بوجھ کر تو اس میں دم آئے گا اور یہ خود جان بوجھ کر لگایا دم آ جائے گا تو اس میں بھول بھی معاف نہیں ہے کسی اور نے بھی اگر لگا دیا اور اس عطر کو آپ نے ہاتھ لگا دیا تب بھی آپ پر دم آ جائے گا کیونکہ اعتکاف اور عمرے میں بھول معاف نہیں ہے علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ایک اعتکاف جو 10 دن کا آپ سنت اعتکاف کرتے ہیں اس میں اور عمرے میں جب احرام باندھ لیتے ہیں اس میں بھول معاف نہیں ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ جب بھی ہم احرام باندھیں تو ان احتیاطوں کو ملحوظ خاطر رکھیں غلاف کعبہ خانہ کعبہ کے قریب نہ جائیں اس پہ عطر لگا ہوتا ہے اور حجر اسود کو بھی بوسہ نہیں دیں اور ہاتھ بھی نہ لگائیں یعنی استلام دور سے کر لیں اشارے سے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
ایک اور شعر آ رہا ہے جس میں علماء اکرام بھی اس کی تشریح کرتے ہیں کہ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے۔ علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کو بوسہ دینے لگے تو آپ نے یہ کہا، اے حجر اسود، میں تجھے بوسہ نہیں دیتا اگر تجھے میرے مصطفیٰ نے چوما نہیں ہوتا۔ یہ بات ادھوری ہے، صرف اتنی بات کرنا یہ ادھوری ہے، یہ بات مکمل نہیں ہے۔ مکمل بات یہاں ہو جاتی ہے کہ دور کھڑے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گفتگو سماعت فرمائی اور ارشاد فرمایا، امیر المومنین اے حضرت عمر، میں نے یہ حضور سے سنا ہے کہ جو بھی اس حجر اسود کو بوسہ دے گا کل جنت میں یہ اس کو اس کے نام اور اس کی ولدیت کے ساتھ پکارے گا، اس کی گواہی، اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ تو برملا حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا، یا اللہ مجھ پر کبھی ایسا وقت نہیں لانا کہ میں مشکل میں ہوں اور مشکل کشا حضرت علی میرے ساتھ نہ ہوں۔ تو یہ مکمل گفتگو جو مکمل روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امیر المومنین نے جب حضرت اسود کو بوسہ دیتے وقت یہ ارشاد فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اصلاح فرماتے ہوئے یہ بات مکمل کی۔ تو امیر المومنین نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اللہ تعالیٰ کا سے یہ التجا کی، یا اللہ مجھ پر کبھی ایسا وقت نہیں لانا کہ میں مشکل میں ہوں اور مشکل کشا مولا علی میرے ساتھ نہ ہو۔ تو بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگے اسود اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب بخشش کے طالب پہ اتنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مدینے سے حاضری کا شرف عطا کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب عاشقان رسول اپنے گھروں کی طرف رواں دواں ہیں، کیوں کہ شوال معظم چل رہا ہے، شوال مکرم چل رہا ہے، اور اس کے آخر میں عمرے کے زائرینوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ حج کا سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ تو شوال کے
آخر میں وہ عمرے والوں کو اجازت نہیں دیتے، تو لوگ واپسی کی طرف رواں دواں ہیں۔ جنہوں نے جانا تھا وہ جا چکے ہیں، اور اب انشاءاللہ وہ اپنے گھروں کی طرف واپس آئیں گے۔ تو وہ جو کعبے سے اور مدینہ پاک کی، بیت اللہ شریف کی اور مسجد الحرام، مسجد نبوی کی زیارت کر کے آ رہے ہوں گے، تو ان کا حال شاعر اپنی زبان میں اور اپنے الفاظوں میں بیان کر رہا ہے۔ سماعت فرمائیے، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، دل مضطر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں، اجازت ہے نسیمائے صبا آئے بہار آئے، اجازت ہے نسیمائے صبا آئے بہار آئے، جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارائے، وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے، گئے جتنے خرد نازاں وہ دامن تار تار آئے، گئے جتنے خرد نازاں وہ دامن تار تار آئے، تائیوں نے مسجدوں محراب کا
طیبہ میں کیا ہوتا تعین مسجد و محراب کا طیبہ میں کیا ہوتا جہاں نقش قدم دیکھے وہیں سجدے گزارائے جہاں نقش قدم دیکھے وہیں سجدے گزارائے جبھی ہو آستاں پہ ہاتھ میں روزے کی جانی ہو جبھی ہو آستاں پہ ہاتھ میں روزے کی جانی ہو یہ لمحہ زندگی میں اے خدا پھر بار بار آئے یہ لمحہ زندگی میں اے خدا پھر بار بار آئے وہ جانے جہاں جانا نے جہاں ہے ان کا کیا کہنا وہ جانے جہاں جانا نے جہاں ہے ان کا کیا کہنا دن پز مردہ میں جن کے تصور سے بہار آئے قلم جب سے ہوا خم نعت احمد میں ادیب اپنا قلم جب سے ہوا خم نعت احمد میں ادیب اپنا بہت رنگی ہوئے مضمون بڑے نقش و نگار آئے بہت رنگی ہوئے مضمون بڑے نقش و نگار آئے ظلم ہے تھے سکوں کے سب مدینے میں گزارا آئیے شان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سماعت فرماتے ہیں جناب محترم المکرم محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ سے جو بھی اس محفل کو سماعت فرما رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ دوران محفل اپنے لبوں کو اپنی زبانوں کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہوئے منور فرماتے رہیں
اور کوشش کریں کہ آپ کے لائک اور شیئر سے اور احباب بھی اس محفل سے لطف اندوز ہو سکیں۔ جناب محترم المکرم محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم جس عظیم ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، یہاں پر یہ محفل لگائی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار سے بہت محبت فرماتے تھے، اور تقریباً جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد شہادت سے 2 سال پہلے مکہ شریف میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کا جو القابات ہیں سید الشہداء، اسد اللہ، اسد الرسول، امیر طیبہ، اور کنیت جو ہے آپ کی ابو عمارہ اور ابو یعلا، اور سلسلہ نسب جو ہے آپ کا حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، اور آپ ایک رشتے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی انہوں نے آپ کے دوسرے بھائی بھی تھے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتے تھے، اور ان کا اسلام لانے کا واقعہ جو ہے وہ بھی جو ہے بہت، یعنی کہ کہنا چاہیے کہ عجیب ہے کہ آپ جو ہے شکار پر جایا کرتے تھے، تو آپ کو شکار کا بہت شوق تھا، تو وہاں شکار پر گئے ہوئے تھے، اور جو ابو جہل ہے وہ آپ کو پتہ ہے طرح طرح سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب کبھی حوالے کستا، کبھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کچھ یعنی ان کی شان میں بید بھی کرتا، تو اس دن بھی وہ اپنی زبان سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار کی توہین کر رہا تھا۔ تو اچھا، یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اس پہ اسلام نہیں لائے تھے، اور یہ کہیں شکار پہ گئے ہوئے تھے، تو جب شکار سے واپس آئے تو ان کی جو لونڈی تھی وہ کہنے لگی کہ وہ آج جو ہے ابو لہب نے جو ہے ابو جہل نے جو ہے بہت ان کے بھتیجے کے ساتھ جو ہے وہ غلط کیا ہے، اور اگر امیر حمزہ ہوتے تو کیا ہوتا پھر؟ تو آپ نے سن لیا، اور اس نے پھر پوچھا تھا کہ کس طرح تمہارے بھتیجے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بھی ادبیر گستاخی کی ہے۔ آپ نے بتایا آپ کی لونڈی نے، یہ ماجرا سن کر مارے غصے کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کھولنے لگا، اور ایک دم تیر کمان لیے ہوئے مسجد حرام میں پہنچ گئے، اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سارے دوسرے اور جو سرداران قریش تھے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ ماشاءاللہ وہ دلیر تو بہادر تھے ہی، اور اپنی کمان سے ابو جہل کے سر پر اس زور سے دے مارا اور کہا کہ تو نے کیا میرے بھتیجے کو لوالی سمجھ لیا ہے، اور اگر آئندہ تو نے کچھ کیا تو میں جان سے مار دوں گا، یہ آخری وارننگ ہے تیرے لیے۔ تو وہ سر پھٹ گیا، اس کے خون نکلنے لگا، تو یہ دیکھ کر جو ہے قبیلہ بنی مخزوم کے کچھ لوگ ابو جہل کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن پھر ان کے جو دوسرے تھے انہوں نے یہ سوچ کر کہ کہیں بنی ہاشم سے جنگ نہ ہو جائے، اور یہ تو لوگ بہت دلیر لوگ ہیں، تو انہوں نے معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ اچھا، پھر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے بھتیجے آپ خوش ہو جائیں کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ کہہ رہے ہیں چچا جان کیا؟ تو کہنے لگے آج میں نے ابو جہل کی پٹائی کر دی، اور میں نے بھتیجے اس کا سر پھاڑ دیا، اب تو خوش ہو جاؤ۔ تو بتائے اس کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے کہتے کہ چچا آپ نے تو بہت اچھا کام کیا ہے اور میں بہت خوش ہوں۔ تو کہنے لگے کہ چچا جان میں خوش نہیں ہوا، میں جب خوش ہوں گا کہ جب آپ ایمان لے آئیں گے اور کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو آپ کے چچا نے کہا کہ بھائی بھتیجے اگر ٹھیک ہے تو اس بات سے خوش ہوتے ہو تو پڑھاؤ مجھے کلمہ، پھر اپنے دین میں داخل کرو۔ تو اعلان نبوت کے 6 سال جو ہے نا، یہ 2 جلیل القدر ہستیاں یعنی اسلام لے کر آئیں اور اسلام کو بڑی تقویت ملی اس میں۔ ایک تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ دونوں جو ہے
اعلان نبوت کے 6 سال سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا انہوں نے. اچھا یعنی مزار اقدس سے سلام کا جواب اس کے تحت حضرت فاطمہ خلیہ کا بیان ہے کہ میں اور میری بہن شام کے وقت ایک قبرستان میں تھیں. میں نے کہا بہن آؤ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر سلام کریں. ہم نے ان کی قبر پر کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم یا ام رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول کے جیسا آپ پر سلام ہو. تو وہ فرماتی ہیں کہ ہم دونوں نے جواب سنا کہ قبر کے اندر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کا جواب آیا. سبحان اللہ. اس سے اہل سنت کے مشہور عقیدے کا ثبوت ہے. اس کے متعلق اس شعر میں کہا گیا ہے کہ کون کہتا ہے کہ ولی مر گئے وہ قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے. اور نیز اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خیر القرون میں بھی یہی عقیدہ تھا کہ زیارت مزارات آسن عمل ہے اور اہل مزار سے ندا یعنی یا پکارنے کے ساتھ مخاطب ہونا جائز ہے. اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جب شروع میں لڑا کرتے تھے، جو بڑے بہادری کے ساتھ لڑتے تھے اور یعنی کہ جو کفار تھے ان پر ٹوٹ کے پڑتے تھے اور بہت ہی شجاعت اور جمع مردی سے لڑتے تھے اور آپ زرہ وغیرہ پہنتے تھے اور اپنا خصوصی اہتمام کرتے تھے. لیکن بعد میں جب آپ ضعیف ہو گئے کافی اور کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ آپ جو ہے نا حفاظتی تدابیر جو ہوتی ہیں جس میں زرہ وغیرہ ہوتا ہے اور جو وہ نہیں پہن رہے. تو انہوں نے پوچھا حضرت آپ تو مطلب آپ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے، آپ کو حفاظت کرنا اور زیادہ ضروری ہے، تو یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے حفاظتی تدابیر جو ہیں زرہ وغیرہ وہ چھوڑ دی ہیں آپ نے؟ تو کہنے لگے بھائی بات یہ ہے کہ پہلے جب میں یعنی اسلام لانے سے پہلے جو ہے نا مجھے موت سے بڑا جو ہے ڈر لگتا تھا اور یعنی موت میرے لیے بس سمجھو کہ وہ یعنی میں چاہتا تھا کہ موت نہ آئے، تو اس کی حفاظت کے لیے. اور جب اب اسلام لے آیا تو اب جو ہے وہ شہادت کا شوق پیدا ہو گیا. وہ پہلے وہی بات ہے کہ وہ جان بچانے کے لیے لڑتا تھا اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان کے دین پر جان دینے کے لیے اب میں لڑتا ہوں. تو حضرت امیر سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور ہر جنگ میں آپ کے ساتھ بنفس نفیر کافی جنگوں میں آپ نے حصہ لیا اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو جو صلاۃ تسبیح کی جو جماعت، یہ صلاۃ تسبیح کی جو نماز جو نوافل کی جو ملی ہے، یہ بھی صدقہ ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو ہی تو بتایا تھا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی بتایا تھا کہ اے چچا میں آپ کو ایسی نماز بتاتا ہوں جو آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گی اور 4 رکعت صلاۃ التسبیح ہے. اور یعنی میں آپ کو بہت اس کی یعنی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اے چچا اگر آپ سے ہو سکے تو روزانہ اس نماز کو پڑھا کریں، اور اگر آپ سے روز نہ ہو سکے تو کم از کم ہفتے میں ایک بار اے چچا اس نماز کو آپ پڑھ لیں، اور اگر ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ اے چچا آپ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز کو ادا کر لیں. اور اگر اے چچا مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو کم از کم سال میں ایک دفعہ آپ یہ نماز پڑھ لیں، اور اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو تمام عمر میں ایک دفعہ یہ نماز پڑھ لیں. تو یہ صدقہ ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتنی فضیلت والی نماز، اتنی بابرکت نماز، یہ صدقہ ہے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہم کو یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ملی. اور یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بہت اپنے چچا سے محبت کرتے تھے، محبت کی وجہ سے اور یعنی ان کو بتایا، اور یہ ہمارے قیامت تک کے لیے امت محمدیہ پر بھی احسان ہو گیا سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ چچا کی وراثت سے ہمیں یہ نماز مل گئی صلاۃ التسبیح کی. اور جو آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک میں بھی اور ویسے بھی جو ہے بہت مسجدوں میں پڑھی جاتی ہے، اور جو یعنی بڑا لوگ جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں 4 رکعت نوافل کا. اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سرکار کی ظاہری حیات میں مثال فرما گئے تھے، اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت تقریباً سرکار پر اپنی جان فدا کرتے تھے. اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مرتبہ ہے وہ جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو گئے تھے، اور بلکہ آپ نے ایک چادر ڈال دی تھی اور فرمایا تھا کہ ان کی والدہ کو نہیں دکھانا، لیکن کہ جب والدہ آئیں گی تو ظاہر ہے وہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا بیٹے کا غم. لیکن جب والدہ کو پتہ چلا تو حضرت زبیر کی والدہ تھی، وہ انہوں نے منع کیا، سرکار نے منع فرمایا کہ ان کو عورت ذات ہے ظاہر ہے اور وہ اس کی صدمہ برداشت نہیں کر سکیں گی. تو
ان کے یعنی آپ اندازہ لگائیں گے انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ہمیں اللہ رسول کے حکم یعنی اس فیصلے پر ہم راضی ہیں، اور ہم یہ یعنی کہ صبر و شکر ادا کیا انہوں نے اس پر. جب سرکار نے یہ سنا کہ بھائی وہ تو یعنی اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں اور وہ تو صبر و شکر ادا کر رہی ہیں، تو پھر کہا کہ اچھا ٹھیک ہے اب ان کو آنے دو. تو وہ پھر وہ آئیں اور انہوں نے یعنی دیکھا تھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری وقت میں. اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ بہت یعنی کفار نے بڑی بے دردی سے آپ کو قتل کیا تھا، یعنی شہید کیا تھا آپ کو. اور پھر وہ جو حضرت ویشی ہیں وہ بعد میں پھر مسلمان ہو گئے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تھے. تو سرکار نے یہی فرمایا تھا کہ بھائی وہ جو ہے اب آپ میرے سامنے نہیں آیا کریں، آپ میرے سامنے آتے ہیں تو مجھے میرے چچا جو ہے امیر حمزہ جو ہے یاد آ جاتے ہیں. تو سرکار کو بہت صدمہ تھا اس کا، اور تقریباً جو ہے وہ کافی آپ نے جو ہے اس کا افسوس کیا تھا کہ میرے چچا ابھی دنیا میں نہیں رہے، اور جو مجھے جن کو دیکھ کر مجھے تسکین ہوتی تھی اور میری ڈھارس تھے وہ، اور یعنی ایک فاروق اعظم اور یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی تو دو ہستیاں تھیں ایسی جو یعنی وہاں سے جو آئے تھے، بہادر اور جدید ہے، اور بہت ہی یعنی سرکار کی محبت میں لڑا کرتے تھے دل و جان سے. تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں ان کی جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ان سے محبت تھی اس کے چند حصے ہمیں بھی عطا فرمائے، اور کہ امیر حمزہ کی محبت میں ہمیں جنہیں نصیب فرمائے، اور امیر حمزہ کی محبت میں ہمیں موت نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان کے لحد پر اور جنگ احد میں جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں ان کی جو ہے نوروں کی بے حد و حساب بارشیں فرمائے. آمین ثم آمین. ایک اور بات عرض کرنی تھی کہ بزرگوں سے بھی سنا ہے اور بزرگان دین اس پر عمل پیرا بھی رہے کہ جب کوئی انہیں حاجت اپنی حضور کی بارگاہ میں پیش کرنی ہوتی تھی، اور کوئی ایسی حاجت ہوتی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں ہم حاضر ہو کر یہ پیش کر چکے ہیں اپنی اس حاجت کو، مگر بر نہیں آئی، یعنی مراد پوری نہیں ہوئی، تو وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار شریف پر پہلے حاضر ہوتے، اور پھر اس کے بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پھر سفارش کرتے تو ان کی وہ مراد بر آتی. ذرا یہ بتائیں کہ وہ علماء کرام کا اچھا اس میں جو ہے جتنے بھی جو ہمارے علماء ہیں اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں اور جو صوفیاء کرام ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جس میں جو ہے سر فہرست جو ہے حضرت ضیاء الدین مدنی جو رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے محبت فرمائی کیونکہ اپنے چچا سے، تو ہم کو بھی چاہیے، ہمارے بھی ایمان کا حصہ ہے کہ ہم بھی آپ کے چچا سے محبت کریں. اور آپ فرماتے ہیں ضیاء الدین قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی حاجت پیش آتی ہے تو میں سیدنا امیر حمزہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں میری وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے. اور یہ سلف و صالحین کا یہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ بلکہ ان کو تو جو ہے انہوں نے تو یہ ایک اصول بنایا ہوا ہے کہ پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مسجد نبوی آپ حاضر ہوں مدینہ شریف میں تو پہلے چچا کے مزار پر جائیں اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر جائیں اور وہاں جو آپ نے جو عرض کرنی ہے جو کچھ مانگنا ہے سرکار سے اس کی سفارش کر دیں. کس سے؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے چچا میں آپ کے پاس یہ مسئلہ لے کر آیا ہوں اور پھر جا رہا ہوں آپ کے بھتیجے کے پاس جو کہ اللہ کے نبی ہیں اور آپ بہت محبت فرماتے تھے، سرکار بھی آپ سے بہت محبت فرماتے تھے. تو یعنی سفارش کے لیے پہلے کہتے ہیں بزرگان دین کا یہ طور طریقہ رہا ہے کہ سید الشہداء کے مزار پر پہلے حاضری دیتے تھے، اپنا مسئلہ بیان کرتے تھے اور پھر آ کر سرکار سے عرض کرتے تھے تو مسئلہ کہنے فوراً حل ہو جایا کرتا تھا ہمارا. اور یہ بہت ان کا یعنی ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ پہلے بارگاہ میں حاضری سید الشہداء کی دیتے تھے اور پھر وہاں سے یعنی کہ آنے کے بعد پھر سرکار کے مزار پر انوار پر مواجہ شریف میں حاضری دیتے تھے اور پھر سرکار سے عرض کرتے تھے. تو ظاہر سرکار اپنے چچا سے بہت محبت فرماتے تھے. تو اب جب چچا نے سفارش کر دی تو ایک صاحب تھے انہوں نے کوئی گناہ کبیرہ وغیرہ خاص ہو گئے تھے ان سے بہت زیادہ. تو وہ سرکار
نظر رحمت نہیں فرما رہے تھے ان کے اوپر، تو وہ انہوں نے کہا کہ فلاں بزرگ ہیں ان کے پاس چلے جاؤ تو وہ تمہیں مشورہ دے دیں گے کوئی. تو کہنے کہ بھائی وہ بات یہ ہے کہ میں تو سرکار کی بارگاہ میں جا رہا ہوں لیکن وہ سرکار نظر رحمت نہیں فرما رہے اور کیا کریں. تو انہوں نے کہا بھائی طریقہ میں بتاتا ہوں، تم جاؤ پہلے سرکار کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پرانوار پر جاؤ اور پہلے وہاں جا کے معافی مانگو اور ان سے یہ عرض کر دو کہ اے چچا آپ کے بھتیجے کے پاس جا رہا ہوں اور آپ سفارش کر دیجیے گا. کہنے لگے اب جب مزار پہ میں آیا اور میں نے معافی تلافی کری اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پرانوار میں، اور پھر اس کے بعد جب پھر آیا تو پھر سرکار نے کرم فرمایا. کہنے پھر جو ہے میری وہ جو سرکار حاجت جو ہے برائی. اور ساتھ تمام جو جتنے بھی ہماری اکرام کا وطیرہ ان کا تقریباً یہی معمول رہا ہے کہ وہ پہلے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، اس کے بعد پھر جاتے ہیں سرکار کے مزار پر. ظاہر سرکار محبت فرماتے تھے اپنے چچا سے، جب آپ چچا کے پاس جائیں گے پہلے تو، اور جب وہاں جب اپنی رویداد پیش کر دیں گے اور پھر جب یہاں آئیں گے تو یعنی سرکار کتنی محبت فرمائیں گے پھر اس کا تو اندازہ ہے ہی نہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ایک اور بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے اور سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنے بھی مناقب ہیں اگر بیان کرتے رہیں تو ساری رات گزر جائے اور ان کے مناقب اور ان کے فضائل ہم بیان نہیں کر سکتے. اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں جو بھی ہم اپنی کوشش سے آپ تمام ناظرین کرام کے گوزگزار کرتے ہیں ان مناقبوں کو، اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمیں ان سے جو ہماری محبت ہے اور پکی ہو جائے، اس میں پختگی ہو جائے. جتنی ہم محبت پہلے کرتے تھے ان بزرگان دین کے فضائل سننے کے بعد اس محبت میں اور پختگی ہو جائے اور ان کے احکامات اور ان کا جو عمل ہے اس سے ہم اپنی زندگی کو سنواریں کہ انہوں نے کس طرح اللہ اور اللہ کے پیارے محبوب سے محبت کی، اللہ کے احکامات سے محبت کی اور دین متین کی جس طرح انہوں نے خدمت کی، اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے. اللہ تعالی ہمیں بھی وہ جذبہ عطا فرمائے. آمین آمین. ایک اور گفتگو جو چند الفاظ کے ساتھ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ ہم آج دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، دین متین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے درمیان بیٹھنے لگے ہیں کہ جو بد عقیدہ لوگ ہیں، جن کے عقائد درست نہیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم علماء اکرام کی سنگت اختیار کریں، ان سے محبت کریں اور اگر ممکن ہو تو علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں. اب ظاہر ہے یہ تو ہوتا ہے نا کہ وہ علم تو ہوتا نہیں عام بندے کے پاس. اب جب وہ دلائل وغیرہ دیتے ہیں، ارے صاحب بخاری کا حوالہ پیش کر رہا ہے، ابن ماجہ کا، ترمذی کا حوالہ پیش کرتا ہے، او ہو حدیث نمبری پیش کر رہا ہے. اب علم تو ہے نہیں ہمیں، تو ظاہر ہے پھر اسی لیے جو ہے علماء نے ہمارے جو فرمایا ہے کہ علماء اہل سنت جو ہیں اس میں جو مفتیان اکرام ہیں اور جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عالم یعنی ہمارے عقیدے کے حساب سے اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں اور مولانا مصطفیٰ رضا خان کے پیروکار ہیں، جو اللہ والوں کے پیروکار ہیں، صرف انہی کو سنا جائے اور بدمذہبوں سے جو ہے بچا جائے اور ان کے کسی بھی تقریر کو نہ سنا جائے. علماء اہل سنت کی تقریر کو سنیں، ان کی محفل میں بیٹھیں اور ان سے استفادہ حاصل کریں اور بجائے اس کے کہ جو ہے وہاں پر جا کے پھر اپنے جو ہے گمراہ ہونے سے بچیں. اور ہمارے مفتی صاحب نے بھی، عاصم الدین صاحب نے بھی کئی دفعہ فرمایا کہ بھائی آپ دوسرے لوگوں کو سنتے کیوں ہیں، ہمارے علماء کیا کم ہیں، ایک سے ایک پڑے ہوئے ہیں ہمارے بہترین قسم کے، آپ انہیں سنا کریں، اہل سنت کے جو عالم ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں علماء اہل سنت سے محبت کرنے کی اور ان کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی ایسے لوگوں سے کوئی گفتگو کریں تو ان سے بحث نہیں کریں، اور اگر ہمارا ان پر زور چلے تو ہمیں ان کو پکڑ کر اپنے علماء اہل سنت کے پاس لے جانا چاہیے کہ جناب حضرت یہ ہم سے اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. تو عالم کے پاس آئیں گے ہی نہیں، ظاہر ہے وہ تو آپ سے بات کر رہے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ آگے علم ہے نہیں،
تو وہ عالم کے پاس کبھی بھی نہیں آئیں گے وہ. ابھی حال ہی میں کچھ ایسے علماء کرام کی بیانات آئے ہیں کہ جو ہمارے اہل سنت و جماعت کے علماء کرام پہلے تھے، اس کے بعد ان کے عقائد، کیونکہ عقائد جو ہیں وہ ایسی چیز ہے کہ بنیاد ہے ظاہر ہے. عقائد ایسی چیز ہے کہ جس میں رد و بدل نہیں ہوتا. عقائد ایک سوچ کا نام ہے، ایک نظریے کا نام ہے، اور اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. اگر وہ عقائد سے ہٹتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کا عقیدہ، اس کا گمان، نعوذ باللہ، اگر وہ یہ سمجھ لے اللہ ایک کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی یہ اگر صرف خیال آ اتنا جائے، سوچا، اس کا دل میں خیال آیا اور وہ ایمان سے فارغ ہو گیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء اہل سنت کی خدمت میں اپنی زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، اور ہمارے لیے بہترین موقع ہے. جناب مفتی استاذ العلماء آصف مدنی دامت برکاتہم القدسیہ نے بھی بہت ترغیب دلائی ہے کہ دین متین حاصل کرنے کا نادر موقع یہاں کراچی میں گارڈن کے پاس الفرقان اکیڈمی ہے. وہاں پر الحمدللہ ایسے لوگوں کے لیے بھی انہوں نے موقع عنایت فرمایا ہے کہ جو لوگ اپنی کاروباری زندگی میں یا ملازمت کی وجہ سے ساری روز ٹائم دے نہیں سکتے، یا اگر وہ دے سکتے ہیں روزانہ بھی دے سکتے ہیں تو ان کے پاس دن میں وقت نہیں ہوتا، تو آپ نے ان کے لیے الفرقان اکیڈمی نے رات کے 9 بجے کے بعد سے 9 سے 11 ان کی ٹائمنگ رکھی ہے، وہ روزانہ آ سکتے ہیں. اور اس سے بھی آسان کر دیا کہ اگر وہ روز نہیں آ سکتے تو اتوار کا دن چھٹی کا ہے، وہ اتوار والے دن 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک ہر ہفتے ایک کلاس ایک دن آنا ہوگا، اور پورے ہفتے کا وہ آپ کو ہوم ورک دے دیں گے. تو بہت آسان ہے. ابھی کلاسیں شروع ہی ہوئی ہیں، اور جو احباب میری اس گفتگو کو سماعت فرما رہے ہیں ان سے التماس ہے کہ وہ اور احباب کو بھی اس کی رغبت دلائیں اور کوشش کر کے وہاں پر داخلہ لیں. ابھی 1-2 کلاسیں ہو چکی ہیں، انشاءاللہ 3-4 کلاسوں میں بھی اگر آپ داخل ہو جاتے ہیں وہاں پر تو انشاءاللہ آپ کا سبق جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے چند اشعار منقبت کے پیش کر کے دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، کیونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہونے والا ہے. غوث اعظم بمنے بے سرو سامان مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. آج ہم نے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کو، غوث پاک کو صرف 11ویں کی حد تک مانا ہے کہ ہم ان کی 11ویں دلائیں، 11ویں پکائیں، کھلائیں اور کھلائیں. یہ حضور غوث پاک ہیں کون؟ انہوں نے بچپن سے ہمیں کیا تعلیم عطا فرمائی. انہوں نے بچپن سے ہی دین کی ان کو رغبت تھی، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے انہوں نے سفر کیے، اور اپنی والدہ کو بھی اس حالت میں چھوڑا کہ جب والدہ بھی یہ جانتی تھیں اور یہ خود بھی جانتے تھے کہ اب ہماری ملاقات حشر میں ہوگی، دنیا میں نہیں ہوگی، اور والدہ نے ان کو اجازت دے دی. یہ دین کی رغبت ہے. انہوں نے یہ اپنے احکام سے، اپنے اقدام سے یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ علم دین کی فوقیت کتنی ہے. ہم نے صرف پیر صاحب کہہ کر، پیرانے پیر دستگیر کہہ کر انہیں بس رکھ دیا ایک طرف،
اور جب 11ویں کا مہینہ آتا ہے تو ہم 11ویں کی محافلیں سجاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہم دین کی تعلیم حاصل کریں. تو واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تنوا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کوتا تیرا. علم دن میں اتنے مشغول رہتے تھے، تلاوت قرآن مجید، احادیث طیبہ پڑھنے میں اتنے مشغول رہتے تھے کہ آپ رات رات بھر نوافل پڑھتے تھے، اور جب نیت باندھتے تھے اور سلام پھیرتے تھے تو صبح صادق ہو جایا کرتی تھی. تو آپ سلام پھیر کر یہ کہتے تھے تو نے اتنی بھی مہلت نہیں دی رات کہ میں جی بھر کے اپنے پیارے میں خدا کی عبادت کر لیتا. تو قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اور جس آفاق شہرا نے یہ کلام لکھا، جس نے یہ منقبت لکھی ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے، کہ آج ان کی چوٹی کا کوئی عالم اگر ہو تو کوئی دکھا دے. فتاوی رضویہ تو دور ہے، وہ تو کئی 32 جلدیں ہیں. صرف حدائق بخشش کا کوئی جوڑ ہے، کوئی توڑ ہے تو بتا دے، کوئی حدائق بخشش جیسی کتاب لکھ کر بتا دے. تو فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. ہماری ماں و بہنوں کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و ترغیب دین متین کے احکام میں رہتے ہوئے کریں. جو ہمیں دین متین نے احکام ہمارے پر جاری کیے ہیں اسی کا ہم اپنے بچوں کو بھی حکم دیں، اور کوشش کریں کہ جہاں ہم دنیاوی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں، سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، ان کے اخراجات برداشت کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم دین کی خدمت کے لیے بھی اپنے بچوں کو سجائیں، سنواریں، اور انہیں ایسی جگہوں پر بھیجیں جہاں پر انہیں علم دین حاصل کرنے میں انہیں آسانی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سے شغف، محبت اور رغبت حاصل رکھتے ہوئے اسے دور اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم مجھ سے ایک آیت سنو یا کوئی میرا قول سنو، یعنی حدیث سنو،
تو صرف اپنے تک نہیں رکھا کرو بلکہ دوسروں تک بھی اس کو پہنچا دیا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ اگلے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شریک رہیں گے اور اپنی دعاؤں سے، اپنے مشوروں سے ہمیں آراستہ فرمائیں گے۔ ہمارے لیے دعا بھی فرمائیے کہ اللہ تعالی ہمیں مکمل صحت یابی عطا فرمائے تاکہ ہم پابندی کے ساتھ اس محافلوں کو جاری و ساری رکھ آمین سکیں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا العالمین، میں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے حبیب پاک حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل مولا کریم ہمارا پڑھنا پڑھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کے خلاف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سرکار کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام مرسلین اعظام، تمام سرکار کے والدین کریمین، سرکار کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین، تمام امہات المومنین، اہل بیت اطہار، تمام خلفائے راشدین، تمام صحابہ، تمام تابع تابعین، تمام اولیاء کرام، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، چاروں سلاسل کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ ان سب کے صدقے تو فیض اس کا ثواب ہم حضرت علامہ قاری بن سالو صدیقی صاحب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولانا مصطفیٰ رضا خان اعلیٰ حضرت کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ صدر الفاضل کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تاج العلماء مفتی محمد عمر نعیمی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ علامہ سید شاہ طرب الحق صاحب قاری محی الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور جارے میں جتنے اولیاء کرام ہیں، عبدالشاہ غازی اور جتنے بھی ہیں ہمارے جو کراچی کے خاص طور پر علماء ہیں اور جو اولیاء کرام ہیں اور جو جتنے بھی اولیاء کرام سب کے خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں لا تعداد نوروں کی بارشیں فرمائے۔ مولا کریم اس محفل مبارکہ کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ واجلہ عطا فرما۔ جو مصیبت زدہ ہے ان کے مصائب کو خاتمہ فرما، جو پریشان حال کی ان پریشانیاں دور فرما۔ مولا کریم جو قرضوں کے بوجھ تلے قرضوں سے بدوشی عطا فرما۔ مولا کریم جو ہمارے بچے اور بچیاں بغیر رشتہ کے بیٹھے ہوئے، مولا ان کو اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ مولا جن کے رشتے طے ہوئے ان کے غیب سے مدد فرما۔ تیاری کے سلسلے میں مولا کریم ہماری ظاہری و جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما۔ مولا کریم جو بے جا مقدمات میں گرفتار ہیں ان کو مقدمات سے خلاصی عطا فرما۔ مولا کریم پاکستان پر اپنا فضل و کرم فرما، پاکستان کو امن ترقی استحکام عطا فرما۔ ہمارے اس چینل کو دن دنیا رات چوبیس ترقی عطا فرما۔ ہماری اس پوری ٹیم کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکتیں عطا فرما، دارین کی سعادتیں عطا فرما۔ اور حضرت علامہ قاری محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے جو یہ پودا لگایا تھا، مولا کریم جو عشق رسول کی شمع روشن کری تھی، مولا اس میں دن دنیا رات چوبیس ترقی عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے پاکستان کے حالات کو درست فرما، پاکستان میں کو امن ترقی استحکام عطا فرما۔ مولا کریم ہماری ظاہری و جسمانی روحانی بیماریاں دور فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ مولا کریم ہمیں اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ناراضگی کاموں سے بچا، اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سرکار سے محبت ہے اور جو ان پر مر مٹنے کا جذبہ تھا، مولا وہ ہمیں بھی عطا فرما۔ مولا کریم علماء اہل سنت کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، علماء اہل سنت کی قصایہ تعدیر مال خیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما۔ مولا کریم ہمارے پاکستان پر، اس محلے پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ مولا کریم ہمارے جو لوگ گھروں میں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جن کے ہاتھ اٹھے، مولا ان کے گھروں کو شاد و آباد فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح نیک اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، اور مولا کریم جو برسری روزگار ہیں، مولا ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا کریم مکین گنبد خضرا کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ہیں ان کے ایمان کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہم بارک لنا فی العلم والعمر والرزق والحسنات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اللہم افتح لنا بالخیر واختم لنا بالخیر واجعل عواقب امورنا بالخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، وبعظمتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد ماد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔